یہ جو نام ہے نا صبا قمر، یہ صرف ایک اداکارہ کا نام نہیں، یہ پورے پاکستان کی ان لڑکیوں کی کہانی ہے جو چھوٹے شہروں کی گلیوں سے نکل کر بڑے بڑے سیٹوں تک پہنچتی ہیں، مگر راستے میں تالیوں سے زیادہ پتھر سہتی ہیں۔ آج میں آپ کو صبا قمر کی وہ زندگی سناؤں گا جو اسکرین کی چمک کے پیچھے چھپی رہتی ہے، وہ بچپن جس میں بابا کا سایہ بہت جلد ختم ہو گیا، وہ خواب جو گجرانوالہ کی تنگ گلیوں سے شروع ہوئے اور وہ سکینڈلز جو انہیں توڑ بھی سکتے۔ آپ نے اپیل کرنی ہو، یہ کیمرہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اپیل کروں تو کس سے کروں؟ حکمرانوں سے؟ مگر انہوں نے اپنی طاقت بنا لیے۔ صبا قمر کا اصل نام صبا قمر الزمان ہے، مگر بچپن میں گھر والے انہیں کسی اور نام سے پکارتے تھے۔ ایک عام سے سندھی فیملی کی بچی جو 5 اپریل 1984 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئی اور بہت کم عمر میں ہی اپنے والد کو کھو بیٹھی۔ والد کی وفات کے بعد صبا کو نانی کے گھر میں گجرانوالہ بھیج دیا گیا، اور یہی شہر جسے اکثر لوگ صرف چھوٹے دکانوں، موٹر ورکشاپ اور شور شرابے کے لیے جانتے ہیں، اس لڑکی کا پہلا یونیورسٹی بنا جہاں اس نے زندگی پڑھنا شروع کی۔ نانی کے گھر کی چھت، محلے کا چھوٹا سا آنگن، اسکول جانے کا سفر اور ٹی وی پر چلتے ڈرامے، یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے صبا کو احساس دلایا کہ وہ عام رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، وہ اپنے اندر چھپی کہانی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے آئی ہے۔ گجرانوالہ میں صبا نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، مگر اصل تعلیم کتابوں سے نہیں، حالات سے ملی۔ ایک ایسے گھر میں پلی بڑی جہاں وسائل محدود تھے مگر خواب بڑے۔ اس کے 5 بہن بھائی تھے، ذمہ داریاں زیادہ تھیں، مگر شاید اسی بوجھ نے اس کے اندر اتنی مضبوطی پیدا کی کہ بعد میں پورا ملک اس کے کرداروں میں وہی طاقت محسوس کرنے لگا۔ اسی زمانے میں ایک دوست جو لاہور کے ایک پروڈکشن ہاؤس میں جڑی تھی نے صبا کو مشورہ دیا کہ تم ایکٹنگ ٹرائی کرو، اور پھر وہ ایک مشورہ صبا کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن گیا۔ لاہور جانے کا فیصلہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ ایک لڑکی گجرانوالہ کی نسبتاً روایتی فضا سے نکل کر لاہور کے شوبز کی دنیا میں قدم رکھتی ہے، جہاں ہر چہرہ مسکراتا ہے مگر ہر مسکراہٹ کے پیچھے مقابلہ چھپا ہوتا ہے۔ صبا نے پروڈکشن ہاؤسز کے لیے آڈیشن دیا، وہ آڈیشن جس میں شاید اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے اندر موجود فن صرف گھر والوں کو ہنسانے یا رلانے کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ آڈیشن کامیاب ہوا اور یوں 2004 میں پی ٹی وی کے ڈرامہ میں عورت ہوں کے ذریعے صبا قمر نے اپنا ٹی وی ڈیبیو کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس لڑکی کا نام پہلی بار ٹی وی کے کریڈٹ رول میں لکھا گیا۔ میں عورت ہوں کے بعد صبا قمر نے رک کر نہیں دیکھا، مسلسل کام، مسلسل جدوجہد، چھوٹے رول، سپورٹنگ کاسٹ، کبھی کسی کا کزن، کبھی کسی کی دوست، مگر ہر سین میں ایک کوشش کہ وہ صرف چہرہ نہ رہے، یاد بن جائے۔ کچھ ہی سالوں میں اس نے جنا کے نام، آستان، پانی جیسا پیار، بنٹی آئی لو یو، سنگت، میں، چاند سی، بے شرم، چیخ جیسے ڈراموں میں ایسی پرفارمنس دی کہ ناقدین نے کہنا شروع کر دیا، اس کی آنکھیں صرف ڈائیلاگ نہیں بولتی، جذبات کی پوری کہانی سناتی ہیں۔ ان ڈراموں میں اس نے محبت، ظلم، سماج، زہریلے رویے اور عورت کے اندر کے طوفان کو اتنی شدت سے ادا کیا کہ لاکھوں گھرانوں میں صبا قمر صرف ایک اداکارہ نہیں، لوگوں کی اپنی زندگی کا آئینہ بن گئی۔ صبا قمر کا کیریئر صرف ڈراموں تک محدود نہیں رہا، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ پر ہم سب امید سے ہیں کہ میزبان بنی، وہ شو جس میں وہ سیاستدانوں، اداکاراؤں اور معاشرے کی شخصیات کی پیروڈی کرتی تھیں اور پورے پاکستان کو ہنسا کر سوچنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ اس کی ٹائمنگ، شارپ طنز اور کمرشل میڈیا کے بیچوں بیچ سچ بولنے کا انداز اسے عام ایکٹر سے الگ کرتا تھا۔ یوں وہ صرف ایک اداکارہ نہیں، سوشل کمنٹری کی طاقتور آواز بن گئی۔ 20 سالہ کیریئر میں وہ ہر طرح کا کردار ادا کر چکی ہیں، معصوم لڑکی، ٹوٹی ہوئی عورت، باغی روح، مزاحیہ میزبان، اور ہر روپ میں ایک چیز مشترک رہی، سچ کا وہ بوجھ جسے وہ آنکھوں سے اٹھاتی ہیں۔ بالی ووڈ میں کام کرنا ایک الگ جنگ ہے، اور صبا قمر نے یہ جنگ اس وقت جیتی جب اس نے عرفان خان کے ساتھ فلم ہندی میڈیم میں بطور ہیروئن کام کیا۔ ایک پاکستانی اداکارہ کے لیے بھارت میں جا کر ایک ایسے لیجنڈ کے ساتھ
मरकजी किरदार करना ये सिर्फ कैरियर का माइलस्टोन नहीं था, एतमाद का इम्तिहान था। और सबा ने साबित किया कि वो किसी भी इंटरनेशनल मेयार पर पूरी उतर सकती हैं। हिंदी मीडियम के बाद सबा को सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे खित्ते में पावर हाउस परफॉर्मर के तौर पर देखा जाने लगा। लोगों ने ये मान लिया कि अगर कहानी मजबूत हो तो सरहदें फन के सामने कमजोर पड़ जाती हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी सबा कमर ने अहम निशान छोड़े। मंटो, लहू में आगे, घबराना नहीं, कमली जैसी फिल्मों में उसने वो किरदार चुने जो आसान ना थे, पेचीदा थे और अक्सर समाज के तारीख गोशों को सामने लाते थे। कमली में उसकी खामोशी, मंटो में हसासियत और घबराना नहीं है में उसका तंजिया अंदाज, सब ने एक बात साफ साफ जाहिर कर दी कि सबा कमर रवायती हीरोइन बनने नहीं आई, वो कहानियों की रूह बनने आई हैं। यही वजह है कि आज भी जब पाकिस्तान में संजीदा, मजबूत और बेखौफ अदाकारी की बात होती है तो सबा कमर का नाम खुद ब खुद जबान पर आ जाता है। सबा कमर की जाती जिंदगी हमेशा मीडिया की आंखों में रही, मगर वो इससे ज्यादा प्रोफेशनल जिंदगी पर फोकस करती रही। उसकी हाइट तकरीबन 5 फुट 7 इंच है। उसका पसंदीदा अदाकार सैफ अली खान, पसंदीदा अदाकारा सामिया नूर, हॉबी के तौर पर योगा, डांसिंग और किताबें पढ़ना, और पसंदीदा खानों में कबाब और बिरयानी। ये सब वो छोटी छोटी बातें हैं जो इसे आम इंसानों के करीब ले आती हैं। वो सिर्फ लाइट, कैमरा, एक्शन वाली दुनिया में नहीं रहती, बल्कि एक आम लड़की की तरह वो भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सादगी, दोस्तियां और अपने वक्त को एंजॉय करती है। यही इंसानी पहलू उसके फैंस को ज्यादा जोड़ता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी सबा कमर के फन को नजरअंदाज नहीं किया। 2012 में उसे तमगा इम्तियाज और 2016 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, जो इस बात का सबूत है कि उसकी मेहनत सिर्फ रेटिंग्स नहीं, कौमी सतह पर भी तस्लीम की जाती है। ये दोनों एजाज किसी भी आर्टिस्ट के लिए ख्वाब होते हैं और सबा ने उन्हें कम उम्र में हासिल करके ये दिखाया कि टैलेंट और मुसलसल जिद्दोजहद पैदाइशी हालात से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। आज जब वो किसी सेट पर पहुंचती हैं तो उसका नाम के साथ सिर्फ अदाकारा नहीं, अवार्ड विनिंग स्टेट ऑनर्ड आर्टिस्ट का वजन भी होता है। अब आते हैं उन पहलुओं पर जो शायद अवामी सतह पर ज्यादा खबर बने, यानी स्कैंडल्स और तनाज़ात। सबा के कैरियर का एक बड़ा तनाज़ा मस्जिद वजीर खान वाला वाकया था, जब एक गाने की शूटिंग के दौरान मस्जिद की हदूद में रिकॉर्डिंग किए गए मनाजिर ने मुल्क भर में शदीद रद्दअमल पैदा किया। मजहबी हलकों ने इसे बेहुरमती करार दिया और सोशल मीडिया पर सबा को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। इसी तनकीद के जवाब में सबा और उसकी टीम ने फौरी माजरत की, वजाहत दी, मगर इस वाक़े ने पूरे मुल्क में आर्टिस्ट, मजहबी हसासियत और हदूद पर एक बड़ी बहस छेड़ दी और सबा के लिए ये लम्हा शदीद ज़हनी दबाव का सबब बना। स्कैंडल सिर्फ मजहबी या सेट वाले नहीं रहे, जाती किरदार पर भी हमले हुए। 2018 में एक फोटोशूट के दौरान सिगरेट ब्रेक की कुछ प्राइवेट तस्वीर लीक हुई जो फौरी तौर पर ट्रोलिंग का निशाना बनी और सबा को किरदार कुशी की शदीद लहर का सामना करना पड़ा। लोगों ने एक सिगरेट को पूरे किरदार का आईना बना दिया, मगर सबा ने उस नफ्सियाती हमले के बावजूद अपनी कमिटमेंट से पीछे कदम नहीं हटाया। उसने अपनी परफॉर्मेंस से खुद जवाब दिया कि फनकार का असल तारुफ उसका काम होता है, न कि किसी लीक हुई तस्वीर का जाविया। 2017 में इस हवाले से एक और खबर आई कि उसका घर टैक्स के मामलात की वजह से सील हुआ, जो सोशल मीडिया पर सनसनीखेज अंदाज में फैलाई गई। लेकिन बाद में सबा ने वाज़ेह तौर पर अफवाहों को रद्द किया और कहा कि ये सिर्फ झूठी बातें हैं, वो किसी किस्म की गैर कानूनी अमल में मुलविस नहीं। इस तरह के गलत खबरें और फेक न्यूज आज के दौर में सबसे बड़ी वबा हैं और सबा कमर जैसी हाई प्रोफाइल शख्सियत के लिए ये हर वक्त का चैलेंज है कि वो अपनी साख को झूठ के मुकाबले में जिंदा रखे। नवंबर 2025 में सबा कमर को दिल के दौरे का सामना करना पड़ा, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेस इंडेक्स था, यानी मुसलसल ज़हनी दबाव, तनकीद, काम का प्रेशर और जिंदगी के चैलेंजेस मिलकर एक नुक्ते पर आ गए। डॉक्टरों ने उनकी एंजियोग्राफी की और सबा ने खुद इस तजर्बे को आवाम के साथ शेयर किया, ये कहकर के हम सोचते हैं कि हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, मगर जिस्म और दिल एक हद के बाद खामोश एहतजाज शुरू कर देते हैं। ये लम्हा उसके फैंस के लिए चौंका देने वाला था। एक मजबूत, हंसती मुस्कुराती, स्क्रीन पर ताकतवर लगती औरत अंदर से कितनी थक चुकी है। इस वाक़े ने
یہ حقیقت سامنے رکھی کہ ہر ٹرولنگ، ہر فیک سکینڈل اور ہر بے رحمانہ تنقید کسی نہ کسی انسان کے دل اور ذہن پر وزن ڈال رہی ہوتی ہے۔ سکینڈلز کا ایک اور پہلو 2025 کے آخر میں سامنے آیا، جب ایک صحافی نعیم حنیف نے ایک پوڈ کاسٹ میں صبا قمر پر الزام لگایا کہ وہ مردوں کو یوز کر کے پراپرٹی حاصل کرتی ہیں، اور دعویٰ کیا کہ وہ لاہور میں شادی کے بغیر ایک مرد کے ساتھ رہتی رہی تاکہ گھر حاصل کیا جا سکے۔ صبا نے اس پر سخت رد عمل دیا اور 100 ملین روپے ہرجانے کا ڈیفیمیشن کیس دائر کیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ الزامات مکمل طور پر جھوٹ اور اس کے ذاتی کردار پر حملہ ہے۔ قانونی دباؤ کے بعد نعیم حنیف نے اپنی باتیں واپس لیں، پوڈ کاسٹ سے متنازع حصہ ہٹایا گیا اور عوامی سطح پر معافی مانگی کہ میں نے جو بات کی وہ ویریفائی نہیں تھی اور حقیقت کے خلاف تھی۔ یہ پورا واقعہ ایک مثال بن گیا کہ خواتین اداکاروں پر جھوٹی الزام بازی کے خلاف اگر مضبوط قانونی قدم اٹھایا جائے تو سچ سامنے آ سکتا ہے۔ انہی سب تنازعات اور سکینڈل کے باوجود ایک چیز واضح رہی، صبا قمر کی اداکاری کی صلاحیت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ 2018 کی تصاویر ہوں یا مسجد وزیر خان کا واقعہ یا پوڈ کاسٹ میں کردار کشی، اس سب کے باوجود اس نے مسلسل ایک ایسی پرفارمنس دی کہ ناقدین کو کہنا پڑا یہ سب کنٹروورسی اس کی فنی برتری کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اس کے فن کا قد ان سب باتوں سے بڑا ہے۔ 2024 میں مسٹر اور مسز شمیم میں اس نے ملٹی لائرڈ کا کردار ادا کیا، جس میں 3 دہائیوں پر محیط زندگی کا سفر دکھایا گیا، اور ڈائریکٹر کاشف نثار کے مطابق صبا نے جذبات کی گہرائیوں کو زندہ کر دیا۔ یہ کردار دراصل اس کے حقیقی سفر کی عکاسی تھا، جہاں ایک عورت محبت، شادی، سماجی روایات اور ذاتی شناخت کے بیچ اپنی جگہ تلاش کرتی ہے اور ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ کھو کر آگے بڑھتی ہے۔ اسی طرح پامال، کیس نمبر 9 اور دیگر بولڈ کنٹینٹ والے پروجیکٹس میں بھی اس نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر نہ صرف فنی تجربہ کیا بلکہ معاشرتی حدود کو بھی چیلنج کیا، جس پر اسے تعریف بھی ملی اور شدید تنقید بھی۔ پامال جیسے پروجیکٹس میں بولڈ سینز، سماجی حساس موضوعات اور کرداروں کی نفسیاتی پیچیدگی نے صبا کو ایک ایسی اداکارہ بنا دیا جو خود سے، اپنے معاشرے سے اور اپنے ناظرین سے مشکل سوال پوچھنے سے نہیں گھبرائی۔ صبا قمر کی زندگی کی کہانی صرف کامیابیوں، فلموں، ڈراموں اور ایوارڈز تک محدود نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک مسلسل جنگ بھی چلتی رہتی ہے۔ دل کا دورہ، سوشل میڈیا ٹرولنگ، جھوٹے سکینڈل، سب نے مل کر اسے کمزور بھی کیا، مگر وہ بار بار واپس آئی، پہلے سے زیادہ میچیور اور کانشیس انداز میں۔ اس نے خود اپنی ہیلتھ جرنی شیئر کر کے یہ پیغام دیا کہ مینٹل ہیلتھ، سٹریس اور آرٹسٹ کے اندر چھپی تھکن پر بات کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کی کامیابیوں پر تالی بجانا۔ اسی لیے آج جب بھی وہ کسی نئے پروجیکٹ پر کام کرتی ہیں تو اس کے پیچھے صرف ایکٹنگ نہیں، ایک زندگی بھر کا تجربہ، ڈرامہ اور سیلف اویئرنس کھڑی ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں جب بھی کوئی صبا قمر کو دیکھتا ہے تو اسے صرف ایک سیلیبریٹی، خوبصورت چہرہ یا ایکسپینسو برانڈز کے ساتھ شوٹ کرتی ہوئی ماڈل نہیں دکھنی چاہیے، ایک ایسی عورت کے طور پر دیکھنا چاہیے جس نے گجرانوالہ کے چھوٹے گھروں سے نکل کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے کردار کی قانونی حفاظت تک کا سفر کیا، جس نے دل کے دورے کے بعد بھی کیمرے کا سامنا کیا، اور جس نے اپنی ہر کمزوری، ہر سکینڈل اور ہر زخم کو اپنی کہانی کے اگلے باب کا فیول بنا دیا۔ صبا قمر کی بایوگرافی دراصل اس نسل کی بایوگرافی ہے جو فیک نیوز، سوشل میڈیا ٹرولنگ اور مذہبی حساسیت کے بیچ فن کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔